یعنی تلاوت کیجئے. کیوں؟ قرآن کی تلاوت کرنے سے گھروں کے اندر برکتیں آتی ہیں. قرآن کی تلاوت کرنے سے گھروں سے بھوت، پریت، ڈائن، چڑیل، یہ ساری چیزیں ختم ہو جایا کرتی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اور لوگ اپنے گھر کو قبرستان مت بناؤ، اپنے گھر کو قبرستان مت بناؤ. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ، فرمایا جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت ہوتی ہو، جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہو، جس گھر کے اندر فلا سورتوں کی تلاوت ہوا کرتی ہو، اس گھر کے اندر شیطان اپنا اڈا نہیں بناتا ہے. اور جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت نہ ہو، جس گھر کے اندر اللہ رب العالمین کو اس کتاب کی تلاوت نہ کی جاتی ہو، تو اس گھر کے اندر شیطان اپنا گھر بنا لیتا ہے، شیطان اپنا گھر بنا لیتا ہے اور اس گھر کے اندر وہ حملہ کرنا شروع کر دیتا ہے. تو کیا فرمایا؟ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے محمد جو کتاب آپ کے اوپر اتاری گئی ہے اس کتاب کی آپ تلاوت کیجئے. تلا یتلو، تلاوت کرنا. آج ہمارے یہاں تلاوت کتنے لوگ کرتے ہیں؟ ایمانداری سے بتائیے گا، ہم کوئی جنت اور جہنم کا فیصلہ نہیں سنائیں گے. کتنے لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں؟ رمضان کے مہینے میں کرتے ہیں مولوی صاحب، اور رمضان کے بعد قرآن طاقوں میں سجا دیا جاتا ہے، الماری میں بند، بکسے میں بند، گھر کے اندر بند. قرآن کو کھولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ قرآن ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہی وہ قرآن ہے جس قرآن کے اوپر عمل کر کے، قرآن پڑھ کر کے، قرآن کے اوپر عمل کر کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے اقوام کے اوپر مقدم کیا. ہاں، اسی قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کئی قوموں کو، کئی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عزت کی کرسی پر براجمان کیا. ہاں میرے بھائیوں، قرآن کی عظمت کا اندازہ اگر تمہیں لگانا ہو میرے بھائیوں، تو ذرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سنو. اللہ کی نبی نے کبھی فرمایا تھا اقرأ القرآن، اے لوگو قرآن پڑھا کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو. فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، آپ نے فرمایا یہ قرآن قیامت کے دن سفارشی بن کر کے آئے گا. اللہ کے یہاں یہ قرآن وکیل بن کر کے آئے گا. اللہ کے سامنے یہ قرآن وکیل بن کر کے آئے گا. جس دن کسی کی آواز چلنے والی نہ ہوگی، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے چودھری اللہ کے سامنے مجرم بن کر کے ہوں گے، اللہ کے سامنے کچھ بول نہ سکیں گے. اس دن یہ قرآن اللہ کے سامنے وکیل بن کر کے آئے گا اور اللہ کے سامنے کہے گا یا ربی، اے پروردگار، اے رب العالمین، میں نے اس بندے کو رات میں سونے سے منع کر دیا تھا، میں نے اس بندے کو رات میں آرام کرنے سے منع کر دیا تھا، یہ رات میں اٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کرتا تھا. اے اللہ اس کے گناہ کو تو معاف کر دے، اے اللہ اس کو جنت کے اندر تو داخل کر دے، اے اللہ اس کو جہنم سے تو بچا لے. اللہ کے نبی کہہ رہے اقرأ القرآن، پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو. پڑھنے میں بھی بہت ثواب ہے. ایک لفظ پڑھے گا، ایک حرف 10 نیکی. آپ نے فرمایا الف لام و میم حرف، الف حرف و لام حرف و میم حرف. آپ نے فرمایا کوئی الف لام میم پڑھتا تو 30 نیکیاں اس کو ملتی ہے. مولوی صاحب آپ یہ نیکیوں کی باتیں کرتے چلے جائیں، ہم الحمدللہ تھوڑی پڑھیں گے، ہم الف لام تھوڑی پڑھیں گے. ہم تو بس ہماری زبان پہ جو زد ہے، ہاں اسی کو ہم گائیں گے. دیکھیے لڑکوں کو، دیکھیے راستے میں جا رہا ہے، گانا گاتے ہوئے جا رہا ہے، ایک سے ایک گانے، ایسا لگے گا یہی شاہ رخ ہے، یہی ہیرو ہے. کسی لڑکی کو دیکھ لیا، اب اس کے پیچھے لگ گیا، اب تیرے بن ہم جی نہیں سکتے. کیسے نوٹنکیاں ہیں.
گانے گا رہا ہے، گنگنا رہا ہے، شرم نہیں آتی ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی دیکھو، اگر وہ چرواہا ہے اور بکریاں چرانے کے لیے جنگلوں کے اندر بھی جاتا ہے، پھر بھی قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، جنگلوں میں قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہے۔ آج مسلمان گھر میں موجود ہے، پھر بھی قرآن کی آیتوں کی تلاوت نہیں کرتا، پھر بھی قرآن کی آیتوں کو پڑھتا نہیں ہے، پھر بھی سورتوں کی تلاوت نہیں کرتا، حالانکہ اللہ حکم دے رہا ہے اپنے نبی کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اللہ کے نبی اس امت کو حکم دے رہے ہیں، او لوگوں قرآن پڑھا کرو، کیونکہ یہ قرآن قیامت کے دن سفارشی بن کر کے آئے گا۔ بعض حدیثوں کے آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر 6666 آیتیں ہیں۔ قرآن کریم کے اندر کتنی آیتیں ہیں؟ ایک جگہ گئے تھے ہم، آج کل دیکھتے ہیں نا سوال کرنے والے بہت سے لوگ، لڑکی کو دیکھنے کے لیے آتا تو اس سے سوال کرتے ہیں قرآن یاد کیے ہو؟ ہاں یاد کیے ہیں، پڑھ کے سناؤ، آواز ہی نہیں نکلتی ہے۔ کسی سے پوچھ دو قرآن کے اندر کتنے پارے ہیں، نہیں بتا سکیں گے۔ بہت سی عورتیں نہیں بتا سکتی، لڑکیاں نہیں بتا سکتی ہیں، کتنے رکوع نہیں معلوم، کتنے سجدے نہیں معلوم، کتنی منزل نہیں معلوم، کتنی آیتیں نہیں معلوم، کون کون سورتیں مکی، کون کون سورتیں مدنی نہیں معلوم۔ لیکن اس سے پوچھ دو فلاں گانے کس فلم کے ہیں، اللہ کی قسم آپ سے پہلے وہ بتا دے گا، فوراً بتائے گا، بتا دے گا ترنت، ایسا لگے گا یہ فلمی دنیا کا یہی مالک ہے، آنر یہی ہے، فوراً بتائے گا۔ گانا آپ بولیے اور وہ بتاتا چلا جائے گا فلاں فلم کا گانا ہے۔ آپ اس سے پوچھ لیجئے فلاں کرکٹ کا جو کھلاڑی اس کا نمبر کتنا ہے، بتا دے گا۔ یہ قوم اتنی زیادہ دنیا داری میں آ چکی ہے کہ اس سے پوچھو وراٹ کوہلی کا نمبر کتنا بتائے گا، اس سے پوچھو سچن تندولکر کا نمبر کتنا ہے، اس کے شرٹ کا نمبر کتنا ہے، بتائے گا۔ لیکن اس سے پوچھو سورہ بقرہ کے اندر کتنی آیتیں، نہیں بتا سکے گا۔ اس سے پوچھو قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت کون سی اتاری گئی اور کون سی اللہ تعالیٰ نے پہلی سورت اتاری، نہیں معلوم۔ اس سے پوچھو کہ قرآن کریم کی سب سے آخری سورت کون سی ہے، نہیں معلوم۔ اس سے پوچھو کس سورت کے اندر بسم اللہ نہیں ہے، نہیں بتا سکتا۔ اس سے پوچھو کس سورت کے اندر دو بسم اللہ ہے، نہیں بتا سکتا۔ میرے بھائیوں، اس قوم نے قرآن سے رشتہ چھوڑا، اللہ نے اس قوم سے رشتہ چھوڑ دیا ہے۔ اب یہ قوم ذلیل ہے، یہ قوم رسوا ہے، اس قوم کو ذلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ اس قوم نے قرآن کو ترک کر دیا ہے، اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، اس قوم نے قرآن کی تلاوت کرنا بند کر دیا ہے، اس قوم نے قرآن کے اوپر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ کے اوپر اتاری گئی ہے۔ آج کہاں سے کون تلاوت کرے؟ بیوی کو تو ایسی بیوی لائی ہو جس نے کبھی قرآن پڑھائی نہیں ہے، چمک چھلو والی نظر آ گئی تمہیں کسی جگہ پہ، اب اس کو کچھ نہیں عطا پتا، بس خوبصورتی تم نے دیکھ لی، بس نظر پہ نظر ملی، نمبر پہ نمبر مل گیا، باتیں ہونے لگی، ماں باپ سے کوئی مطلب نہیں، ڈائریکٹ کہا اس سے نکاح کراؤ ورنہ لے کے بھاگ جائیں گے۔ ہو رہا نہیں؟ ماں باپ کہیں گے نہیں کروائیں گا شادی، تو ماں باپ کو بالکل نہیں بتائے گا اور لڑکا لے کے بھاگ جاتا ہے۔ کئی لڑکیوں کو دیکھیے، آج تو بہت سے لوگ بتاتے ہیں مولوی صاحب جلسوں میں بھی سیٹنگ ہوتی ہے، سیٹنگ دیکھ رہا ہوں، یہ سچائی ہے، کوئی غلط نہیں بول رہا ہوں، ورنہ کٹیہار والے کیس بھی کر سکتے ہیں، سیٹنگ۔ اور بعض لوگ کہتا ہے مولوی صاحب نمبر لکھ کے ہم لوگ جاتے ہیں، ہم نے کہا کاہے؟ بولتا ہے مولوی صاحب کسی کو نمبر تھما دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی تو سیٹنگ ہو ہی جاتی ہے۔ اب بتائیے جلسوں کے اندر سیٹنگ، یہ کون سے مسلمان ہو میرے بھائیوں، شرم تک نہیں آتی ہے؟ یہ حالات ہیں، حالات۔ اب سیٹنگ کر کے شادی کرو گے تو تمہیں دیندار لڑکی ملے گی، دیندار لڑکا ملے گا،
میرے بھائیو ذرا غور کرو، جو لڑکیاں دیندار ہو پردے سے ہٹ کر کی وہ بازاروں میں گھوم کر کے تمہارا نمبر لے اور تم سے باتیں کرے، وہ دیندار لڑکیاں ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے۔ جلسے والے اتنی کوششیں کرتے ہیں کہ عورتوں کے لیے پردے کا انتظام تک تو کرتے ہیں، یہ الگ سی بات ہے، پردے میں وہ رہنا ہی نہیں چاہتی ہے۔ پردے میں پردے، ایک تو نقاب بھی پردہ اور اس کے اوپر پھر سے پردہ، گارڈنگ کا پردہ، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ جتنے پردے والے زیادہ تر آپ کو بے پردے نظر آئیں گے۔ یہ حالات ہو چکے ہیں میرے بھائیوں۔ اب تلاوت گھر میں کہاں سے کرے؟ تلاوت کرنے والی کو لائیے گا تب نا۔ تلاوت وہ قرآن ہی نہ پڑھی ہو تو تلاوت کہاں سے کرے؟ اور مرد، اس کو تو قرآن سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، قرآن سے کوئی دلچسپی اس قوم کو نہ رہی ہے۔ اتنے جلسے جلوس کے باوجود آپ کے یہاں یہ معاملہ ہے گھروں کا کہ صبح کے وقت اللہ کے نبی فرماتے ہیں اٹھو، اور اٹھنے کے بعد جیسے تم نماز پڑھتے ہو، نماز پڑھنے کے بعد اپنے گھر کا ایک ماحول بناؤ، ایک سسٹم بناؤ۔ اے میری بیوی تم بھی اٹھو، چلو نماز تم بھی پڑھ لو۔ اے میری بیوی چل قرآن تو بھی پڑھ، قرآن میں بھی پڑھتا ہوں، 2 سورتیں تو بھی پڑھ لے، میں بھی 2 سورتیں پڑھ لیتا ہوں، 2 رکوع تو پڑھ، 2 رکوع میں بھی پڑھ لیتا ہوں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا او میرے بندے قرآن پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیوں کو پار کرتا چلا جا، قرآن کی آیتیں پڑھتا جا، ایک آیت پڑھو گے تو جنت کی ایک سیڑھی کو کراس کرو گے، جنت کی ایک منزل کو پار کرو گے۔ اور جنت کی منزل اللہ کو ایک منزل، یہ نہیں ایک سیڑھی اتنا چھوٹا ہے، ایک سیڑھی آسمان و زمین کے برابر منزل۔ کتنے منزلیں ہیں؟ بعض مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر جتنی آیتیں ہیں اتنی منزلیں جنت کے اندر موجود ہے، یعنی اگر 6666 آیتیں ہیں تو 6666 منزلیں ہیں۔ اب قرآن پڑھنے والا پڑھے گا اور 6666 آیت اگر پڑھ لیتا ہے، کون پڑھے گا؟ جو حافظ قرآن ہوگا وہی نہ پڑھے گا، ہر کوئی تو پڑھ نہیں سکتا ہے۔ جس کو 2 سورتیں آئے گا دوسرے ہی منزل میں بس ٹک گیا، ختم کہانی، اس کے آگے کہاں سے جائے گا وہ؟ جس کو 3 آیتیں یاد ہو وہ 3 منزل میں پہنچے گا، جس کو 4 آیتیں یاد ہو 4 منزل میں پہنچے گا۔ اگر اور سب سے بڑی بات ہے کہ قرآن کی آیتیں تو یاد کی جا سکتی ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ، ہم جیسے لوگ حافظ قرآن ہے الحمدللہ، یہاں پہ ہمارے شہنواز بھائی بیٹھے ہوئے، حافظ شہنواز صاحب، یہ بھی حافظ قرآن ہے۔ تو حافظ بننا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس دور کے اندر سب سے آسان کتاب اگر کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن ہے، کیونکہ اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے آسان بنایا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے۔ آپ انگلش کا ورڈ یاد کیجئے بھول جائیے گا، کوئی نظم انگلش میں یاد کیجئے بھول جائیے گا، کوئی اور دیگر چیزیں آپ یاد کیجئے بھول جائیے گا، یاد ہی نہیں رہے گا، یہ یاد ہی نہیں ہوگا۔ لیکن قرآن کی آیتیں آپ یاد کرتے چلے جائیے، یاد ہوتا چلا جائے گا۔ چھوٹا بچہ حافظ قرآن، ابھی ایک ویڈیو کے اندر آپ نے ایک بچے کو دیکھا ہوگا، 6 سال کا بچہ حافظ قرآن بنا ہے، 6 سال کا بچہ حافظ قرآن۔ میرے بھائیوں یہ قرآن ہی کا معجزہ ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کے اندر قرآن کو ڈال دیتا ہے۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرو، تصور کرو، سوچو، آج قرآن سے کوئی تعلق اور کوئی رشتہ ہی اس قوم کو نہ رہا، اس قوم کے اندر قرآن سے کوئی رشتہ نہ رہا، اس قوم کے اندر بس دنیا داری رہ گئی، اس قوم کے اندر گانے اور میوزک سے رشتہ رہا۔ یہ قوم رات کرے تب بھی میوزک سن کر کے رات کرے، یہ قوم صبح کرے تب بھی میوزک ان کے گھروں سے میوزک کی آواز آئے گی۔ میرے بھائیوں تو ہمارے بچوں کو قرآن کی آیت یاد آئے تو کہاں سے یاد رہے؟ میرے بھائیوں ہم نے اپنے گھروں کا ماحول خراب کر دیا ہے۔ فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب، کتاب کو پڑھیے، قرآن کو پڑھیے، ماحول بنائیے آپ، اور آپ بنا سکتے ہیں۔
اگر ماں باپ اگر قرآن نہ پڑھنا جانتا ہو، اگر آپ قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو اپنے بچوں کو قرآن پڑھوائیے۔ یہ مدرسہ کون سا مدرسہ ہے؟ مدرسہ دارالعلوم۔ دارالعلوم جانتے ہیں؟ علموں کا گھر، بہت سارا علم آپ کو اس کے اندر ملے گا۔ علم جمع علوم، ہاں بہت سارا علم آپ کو یہاں پہ ملنے والا ہے۔ یہاں پہ آپ کو قرآن کا بھی علم ملے گا۔ یہ مدرسہ اگر آگے بڑھا تو آپ کو حدیث کا بھی علم ملے گا۔ یہ مدرسہ اور آگے بڑھا تو یہاں سے آپ مسئلے مسائل کا بھی علم لے سکتے ہیں، حدیث کا بھی علم لے سکتے ہیں، قرآن کا بھی علم لے سکتے ہیں۔ ہاں اگر آپ کا بچہ حافظ قرآن بن گیا یا آپ کا بچہ قرآن پڑھنے لگا اور آپ کو اگر قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے تو اپنے گھر کے اندر ایک سسٹم بناؤ، اپنی بیٹیوں کو جگاؤ اور اپنی بیویوں کو جگاؤ۔ اگر آپ کی بیوی قرآن پڑھنا جانتی ہے تو اپنے بیوی سے کہو، اے میری بیوی قرآن پڑھو، میں بھی سنوں گا، قرآن تو پڑھ، میں تیرے پڑھنا میں سنوں گا۔ اگر یہ سسٹم بن گیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو قرآن پڑھتا ہے اور جس کو جتنا ثواب ملتا ہے، مثلا اگر میں نے پڑھا الف لام میم تو جتنا ثواب مجھے ملے گا، میری اس آواز کو آپ نے سنا، رتنی کے لوگوں نے سنا، کدبہ کے لوگوں نے سنا، حافظ شہنواز نے سنا، اگر اس نے الف لام میم سن لیا، جتنا ثواب مجھے ملے گا اتنا ثواب سننے والے کو بھی ملے گا۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن کا عظمت ہے، یہ قرآن کا رتبہ ہے، یہ قرآن کا مقام ہے کہ قرآن کے پڑھنے میں ثواب ہے۔ اگر قرآن کے علاوہ کوئی اور کتابیں آپ پڑھیں گے تو آپ کو پڑھنے میں ثواب نہیں ہے۔ حدیث آپ پڑھیں گے، پڑھنے میں تلاوت کرنے میں ثواب نہیں ہے، لیکن اگر حدیث کے اوپر عمل کریں گے تو ثواب ملے گا، لیکن حدیث کی تلاوت کریں گے پڑھیں گے تو ثواب نہیں ملے گا۔ تلاوت میں ثواب، قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے جس کی تلاوت میں ثواب ہے۔